بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے حوالے سے عالمی سطح پر اس وقت جو خبر ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے امریکہ کے بارے میں اور پاکستان میں بلوچستان کے علاقے پسنی میں بندرگاہ کی بات۔ اب ہوا یہ ہے کہ فائنینشل ٹائمز ہو یا رائٹرز، اس طرح دیگر جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، وہاں پر اب یہ خبر پاکستان کے حوالے سے پھیلی ہوئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے، امریکہ کو ایک آفر کی گئی ہے، ایک پیشکش کی گئی ہے کہ آپ گوادر کے پاس بلوچستان میں پسنی میں بندرگاہ ہے، وہاں پر آ کر آپ انویسٹ کریں۔ 1.2 ارب ڈالر یہاں پر انویسٹ کرنے ہوں گے، اس بندرگاہ کو بنانا ہوگا۔ اب اس پر خدشات شروع ہو گئے ہیں، بحث شروع ہو گئی ہے، بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ تو تصویر کے دونوں رخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم خبر دیکھتے ہیں۔ خبر یہ ہے فائنینشل ٹائمز کے مطابق، رائٹرز میں بھی ساتھ آ رہا ہے کہ پاکستان نے پروپوزل یہ دی ہے کہ گوادر بندرگاہ جو بلوچستان میں ہے اس کے پاس ہی تقریباً کوئی 140-42 کلومیٹر کے فاصلے پر پسنی کی بندرگاہ ہے۔ جس طرح گوادر کی بندرگاہ کو ڈیولپ کیا ہے چین کے ساتھ مل کر پاکستان نے، اسی طرح پاکستان اب یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی کمپنیاں آئیں اور یہ پسنی میں بندرگاہ کو وہ ڈیولپ کریں۔ اس کے پیچھے فائنینشل ٹائمز یا رائٹرز یہ بتاتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرلز کے معاہدے ہو رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، تو یہ جو قیمتی دھاتیں ہیں ان کو لے جانے کے لیے بھی ظاہر ہے، اس کے حوالے سے بھی، ان کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں بھی، تو امریکن کمپنیز یہاں پر بندرگاہ میں ہوں گی تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا، اس کو ڈیولپ کریں اور آگے بڑھائیں۔ اچھا، پہلے بات کر لیتے ہیں خدشات کی، اور اس کے بعد بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا نظر آتی ہے یا پاکستان کی اس پر کیا سوچ ہوگی۔ خدشات کیا ہیں؟ خدشات یہ ہیں کہ جی یہاں سے چابہار ایران کی بندرگاہ وہ کوئی 300-325 کلومیٹر دور ہے، تو امریکہ وہاں بھی نظر رکھے گا، پھر امریکہ گوادر پر بھی نظر رکھے گا، یعنی چائنا پر نظر رکھے گا، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو بگرام ایئر بیس افغانستان کی پھر واپس لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم چین کے جوہری ہتھیاروں پر نظر رکھ سکیں، یہاں سے وہ بس 1-2 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں علاقے میں کوئی نہ کوئی بیس چاہیے۔ اب یہ سوچ ہے ٹرمپ کی، تو پاکستان کیا یہ ان کو ایک نیول بیس فراہم کر رہا ہے؟ ابھی حال ہی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بحری مشقیں ہیں وہ بھی ہوئیں، اچھا یہ بہت سی ہو چکی ہیں، وہ بھی ہوئی، تو اب یہ کوئی بیس ہم دینے لگے ہیں امریکہ کو، یا امریکہ کی یہ سوچ رہی ہے، ماضی میں بھی یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ساتھ دیا، جب بھی اس نے ہم سے فائدہ اٹھانا چاہا فائدہ اٹھایا، اس کے بعد نکل گیا۔ اس کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، 20 نکات جو سامنے آئے تھے، شہباز شریف نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، زبردست ہے، ہم سپورٹ کریں، بعد میں پھر پتہ لگا کہ وہ تو پوائنٹس ہی بدل دیے گئے ہیں، پھر اسحاق ڈار صاحب نے آئیں بائیں کی۔ تو امریکہ ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، تو اس پر اب اس طرح کی باتیں کر کے یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے فائنینشل ٹائمز میں آ گئی، رائٹرز میں یہ خبر آ گئی ہے، اور اس طرح تو امریکہ یہاں آ کر بیٹھ جائے گا اور وہ چین پہ بھی نظر رکھے گا، وہ افغانستان پہ بھی نظر رکھ لے گا، وہ ایران پر بھی نظر رکھ لے گا۔ حال ہی میں ایران پر امریکہ نے بھی حملہ کیا، پہلے تو اسرائیل نے حملہ کیا، پھر اسرائیل کو ایران کی طرف سے بھی جواب مل رہا تھا، تو آخرکار امریکہ کو بیچ میں آنا پڑا اور ایران کے جوہری ہتھیاروں یا نیوکلیئر ان کے پروگرام کو نشانہ بنانا پڑا۔ تو یہاں آ کر جب ان کی ایک بیس ہو جائے گی، ان کے پاس ایک بندرگاہ آ جائے گی، تو امریکہ پھر کیا کچھ کر سکتا ہے، بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس پر یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ خدشات کیا ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ جی یہاں پر امریکہ آ کے بیٹھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اس میں حامد میر صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے، دیگر لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حامد میر صاحب جو سیکورٹی سورسز کو کوٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سیکورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری کے بارے میں کہ اباؤٹ اے نیو کمرشل سی پورٹ ان بلوچستان از جسٹ اے پرپوزل، کہ یہ ایک صرف پرپوزل ہے، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، یہ ایک پیشکش ہے۔ پاکستانی ٹیریٹری ول بی گارڈڈ اونلی بائی پاکستانی سیکورٹی فورسز، پاکستان کی جتنی بھی جگہ ہے، جو بھی پاکستان کا علاقہ ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہی سنبھالیں گی، کوئی امریکی سیکورٹی فورسز کہیں بھی نہیں آئیں گی۔ Security sources insisted that Pakistan will not recognize Israel in near future under Abraham Accord۔ پھر یہ بھی سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان کوئی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہا ابراہم اکارڈ میں، کوئی نیئر فیوچر میں، ابھی مستقبل قریب میں، بات کی ہے۔ اچھا، تو لہٰذا اس سے کلیئر ہو رہا ہے کہ کوئی بندرگاہ امریکہ کے حوالے نہیں کی جا رہی کہ امریکہ کی وہاں سیکورٹی ہوگی، امریکہ کے حوالے ہو جائے گی، کچھ نہیں ہے، سیکورٹی پاکستان کی ہوگی۔ یہ ایک پروپوزل ہے انویسٹمنٹ کی، جس طرح چین کے حوالے سے کہا گیا کہ گوادر میں آپ انویسٹ کریں، تو پاکستان چاہ رہا ہے کہ امریکن کمپنیز
پسنی میں بلوچستان میں انویسٹ کریں۔ اچھا، ایک پہلو رہ گیا کہ پاکستان نے گزشتہ ماہ امریکہ کو تقریباً 2 ٹن نایاب معدنیات کی پہلی کھیپ بھیجی، جس میں تانبا اور اینٹیمنی اور دیگر جو قیمتی دھاتیں وہ شامل ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز کی یہ رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو یہ جی، اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ خبریں ہیں اور یہ بات کی جا رہی ہے اب ساری کہ جی بلوچستان کے علاقے پسنی میں بندرگاہ تعمیر کرنے کے لیے اور چلانے کی پیشکش کی ہے۔ روائٹرز کا دعویٰ ہے پسنی بلوچستان کے ضلع گوادر کا ہی ساحلی علاقہ ہے جہاں سی پیک کے تحت چین کی مدد سے گوادر پورٹ بنائی گئی ہے۔ تو چین بالکل قریب ہے اور پھر امریکہ بھی یہاں پر آ جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جو سرمایہ کاری کی پیشکش ہو رہی ہے اور پاکستان شپس فرسٹ بیچ آف ریئر ارتھ ایلیمنٹس ٹو یو ایس ان 500 ملین ڈیل، 500 ملین کی یہ پاکستان ٹوڈے یہ کہہ رہا ہے $50 کروڑ کی ڈیل میں پاکستان نے پہلی کھیپ جو ہے معدنیات کی وہ امریکہ کو بھیج بھی دی ہے۔ اب یہ تو جی خبر ہو گئی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا سارا کچھ، فائنینشیل ٹائمز کا بھی، روائٹرز کا بھی۔ تو خدشات اور یہ سارا بھی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان چین کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان چین کے تعلقات کو پس پش ڈال دے یا اس کی قربانی پر ہم کسی اور سے ڈیل کریں، کسی سے بھی، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ابھی بھارت کو جس طرح سے شکست ہوئی ہے اور اس میں چین اور پاکستان کی جو قربتیں نظر آئی ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ظاہر ہے جنگ تو پاکستان نے جیتی ہے، ہتھیاروں کا استعمال پاکستان نے کیا ہے، ورنہ تو بھارت کے پاس تو اس سے زیادہ لیٹسٹ ویپنز تھے، جس طرح رافیل ہے، تو اور بھی ان کے پاس بہت سے ممالک کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس کو پھر بھی شکست ہوئی۔ تو چین اور پاکستان کا تو معاملہ آپ چھوڑ دیں، 1% بھی اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب پھر حاصل کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا رخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدشات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جی یہ قریب آ کر بیٹھ جائیں گے، چائنا پر نظر اور فلاں فلاں فلاں۔ تو کیا چائنا کو اس کی چیزیں نہیں پتا، پھر پاکستان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ جی پاکستان واحد جگہ ہوگی، یونیک ہوگی، کہ جہاں پر بالکل قریب قریب ایک ہی علاقے میں، صرف ایک ملک نہیں، ایک ہی علاقے میں، یعنی بلوچستان میں، گوادر میں چائنا، پسنی میں امریکہ، 2 بڑی طاقتیں، سپر پاور امریکہ اور ساتھ پھر ابھرتی طاقت چائنا، وہ آ کر بیٹھے ہوں۔ تو ایک ایسا ملک جہاں پر دونوں آ کر ہیں، ان کے دونوں کے فائنینشیل انٹرسٹ، ان کے معاشی آپ ہی دیکھیں کہ انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں، تو پھر آپ سوچیں کہ ایک اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ جی کیا بھارت پھر جو اب کہہ رہا ہے کہ جی حملہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ان کے لیے آسان ہوگا؟ اور دونوں طاقتیں جب آ جائیں گی تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، کہ عالمی طاقتیں جو علاقے میں لڑائیاں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، جب ان کے اپنے فائنینشیل انٹرسٹ ہوں گے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ بہتر طریقے سے لڑی جا سکے گی، بلوچستان میں امن و امان بہتر ہو سکے گا۔ ابھی امریکہ نے بھی دیکھیے بلوچ لبریشن آرمی کو کالعدم قرار دے دیا، اور اس طرح کی چیزیں، یہ ایک اسپیکٹ۔ پھر انویسٹمنٹ کا، کہ دونوں ملکوں کی ساتھ انویسٹمنٹ کروا دی جائے تو اور تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ سب باتیں اب کہی جا رہی ہیں اور اس کو بھی ظاہر ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے، اور انویسٹمنٹ کا کہ جی ان کی کمپنیاں آئیں انویسٹ کریں، پاکستان اس طرف دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اب آپ دونوں باتیں جو میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے ہیں، خدشات کیا ہیں اور بظاہر سوچ کیا نظر آ رہی ہے کہ جی اس سوچ کے ساتھ یہ سب کیا جا رہا ہے۔ جب یہ ہوگا پھر دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ یہ سوال بھی ہے کہ جی کراچی بندرگاہ بھی ہے، گوادر بھی ہے، پھر پسنی بھی، تو 3 بندرگاہیں ہوں گی، کس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی، یہ پھر آگے چل کے اس کو دیکھنا ہوگا۔ بہرحال ابھی تک یہ ہے کہ اب یہ بڑا ایک ہیٹڈ ٹاپک بن چکا ہے، پوری دنیا اس کو ڈسکس کر رہی ہے، ان کے ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں، نظریں یہاں پر جمی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ تو ایک انٹرنیشنلی اسٹریٹجیکلی جو پاکستان کی اہمیت اور ایک گریٹر سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اسی میں ایک لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ ڈی جی ISPR کی طرف سے جو بھارت کے آرمی چیف نے دھمکی لگائی، اس کا جواب بھی آ گیا ہے، اور جو انہوں نے کہا جی نقشے سے مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو اس پر ڈی جی ISPR نے کہا ہے کوئی ایڈونچر کیا تو فیصلہ کن اور ہولناک جواب دیا جائے گا، مستقبل کا تنازع قیامت خیز تباہی کا سبب بن سکتا ہے، نقشے سے مٹانے کی بات بے معنی ہے، ایسی صورت میں مٹنا باہمی ہوگا، کہ جی تم ہمیں نقشے سے کیا مٹاؤ گے تو پھر نیوکلیئر والا کام بھی ہو جائے گا، پھر نقشے سے تم نے کیا مٹانا ہے۔ تو یہ بات اب ڈی جی ISPR کی طرف سے بھی کی گئی ہے۔ اب خطے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، امریکہ والا معاملہ ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، بھارت دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو بھی پریشانی ہے کہ جی امریکہ بھی یہاں انویسٹمنٹ کی طرف آ رہا ہے، چائنا پہلے سے ہے،
یہ تو امریکہ سے بھی پاکستان کی قربتیں ہو گئی ہیں، ہر کوئی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، سعودی عرب سے معاہدہ ہو گیا، ہم کدھر کھڑے رہ گئے ہیں، تنہائی تو ہماری طرف ہو گئی ہے۔ اس میں وہ الگ سے اس وقت پریشان نظر آ رہا ہے بھارت، اس کی ایک چیز چل رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں اندرونی طور پر ایک اور ہی گیم شروع ہوئی ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ میں اب آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں جو اس سے بالکل دوسری طرف ہے۔ طلال چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس پر اب عوامی نیشنل پارٹی وہ میدان میں آئی ہوئی ہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ جو گفتگو کر رہی ہیں جی پنجابی کارڈ کی، وہ ایک الگ کہانی چل رہی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے طلال چودھری صاحب والا معاملہ رکھ دیتا ہوں۔ اب پیر کو ایبل ملی کہہ رہے ہیں جی اب تو میچ ہوگا، دیکھنا میں تمہارے ساتھ پیر کو کیا کرتا ہوں، دھمکیاں چل رہی ہیں باقاعدہ۔ اور طلال چودھری نے پہلے یہ بات کی کہ جی سب کو پتہ ہے کہ ایزی لوڈ آپ کو کہا جاتا تھا، ایمل ولی کو کہا کہ تم نے سینٹ میں جس طرح سے بات کی ہے، آرمی چیف کے خلاف بات کی ہے، اداروں کے خلاف بات کی ہے، تو آئندہ یہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد یہ اب لڑائی آگے بڑھنا شروع ہو گئی، ایمل ولی صاحب بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے یا تو معافی مانگو، نہیں تو میں پھر سینٹ میں دیکھنا کیا کرتا ہوں، اب آ جاؤ سینٹ میں۔ دوسری طرف سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی نے کہا، کیونکہ انہوں نے کہا نا ایزی لوڈ آپ کو آ جاتا تھا، ان کی چھیڑ تھی کرپشن کے حوالے سے کہ اتنے پیسے بھی دے دیں، ایزی لوڈ ٹائپ، بس اتنے پیسے بھی دے دو تو کام کرا لو ان کے دور میں۔ تو امیر حیدر ہوتی کہتے ہیں سیاست میں رہتے ہوئے نہ کارخانے بنائے، نہ بیرون ملک جائیدادیں، مجھ پر منی لانڈرنگ کا الزام نہیں لگا، اور نہ ہی میں رات 2 بجے تنظیم سازی کرتے پکڑا گیا ہوں۔ اب یہ طلال چودھری کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ جی وہ نون لیگ کی خاتون تھی، ان کے گھر گئے تھے یہ، اور جب وہاں پر گئے ان کو کوئی مارا پیٹا گیا تو پکڑے گئے، تو جا کر جب پولیس بھی بلا لی تو یہ کہتے ہیں میں یہاں تنظیم سازی کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو ایک مذاق بن گیا تب سے طلال چودھری کا کہ تنظیم سازی یہ کیا ہوتی ہے۔ اب لڑائی پڑ گئی ہے اور دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایمل ولی نے اب یہ کہا ہے کہ جی the federal government interior ministry has taken back all security personnel allotted to me and my father and family۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے سیکورٹی واپس لے لی ہے وفاقی حکومت نے۔ If anything happens to me or my family, the responsibility will be yours. I'll keep on speaking for the public and I'm ready for anything coming my way. Yes, I'll be moving more securely with private personnel and the Salars. See you on Monday۔ وہ کہہ رہا جی پیر کو میں تمہیں دیکھوں گا، اب میچ پڑے گا سینٹ میں دونوں کا، یہ کہا جا رہا ہے، اور کہ میری سیکورٹی بھی واپس لے لی ہے، مجھے کچھ ہوا تو وفاقی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ طلال چودھری یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تم نے جو باتیں کی ہیں اس پر تو اب دیکھا جائے گا، ساتھ یہ کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس طرح سے پارلیمنٹ لاجز میں رہائش ملی ہوئی ہے، گھر ملا ہوا ہے، اس کا تو بتاؤ۔ تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ نے دینا ہے اور کس نے دینا ہے، کس طرح سے یہ سارا کچھ ملا ہوا ہے، اس کا جواب آپ ہی دے دیں۔ یہ جو سوال ہے اس کا کہ جی گورنمنٹ نے دیا کیوں ہے سب کچھ، ان کو کس طرح دیا ہوا ہے۔ تو یہ لڑائی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو بات طلال چودھری نے کی کہ جی آپ کو تو مانگ تانگ کے جس طرح بلوچستان سے سینیٹر بنوایا، آپ کی تو کوئی سیٹیں ہی نہیں ہیں، آپ کو تو ملا ہی کچھ نہیں، آپ کو تو لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ تانے بازی دونوں طرف چل رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ میں نے بتایا نا کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی کیا بات ہو رہی ہے، اس سے قطع نظر یہاں ایک سیاست میں ایک اور ہی کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ وار کورس کے شرکاء سے، جس میں انٹرنیشنل فوجی افسران بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے خطاب میں کہتی ہیں کہ میرا چیف سیکرٹری کہتا ہے کہ 10 ارب روپیہ کہیں کسی دن آپ جو ہے جا کر لوگوں پر نشاوری نہ کر دیں، مجھے یہ ڈر ہے۔ اس طرح مریم نواز نے کہا جی دیکھیں میری گاڑی میں CCTV کیمرہ نہیں ہے، میری گاڑی میں وائی فائی نہیں ہے، میری گاڑی میں چارجنگ کی سہولت نہیں ہے۔ وہ مرسڈیز کس طرح کی مرسڈیز ہے، کس زمانے کی ہے، کروڑوں کے اس کے ٹائر اور دیگر چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ سہولت نہیں ہے۔ تو مریم صاحب کہتی ہیں میں نے دیکھیں عوام کے لیے سہولت دے دی ہے ان کی بسوں میں، لیکن میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ پھر وار کورس کے شرکاء کو بلا کر اس طرح کی باتیں وہ کر رہی ہیں، جبکہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہی جو شرکاء ہیں انٹرنیشنلی آئے پوری دنیا سے، پوری دنیا کے کئی ممالک کی فوج کے افسران یہاں جو وار کورس کرنے آئے ہیں، تو ان کے سامنے یہ باتیں کرنی تھیں۔ ساتھ یہ کہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور سے بھی انہی لوگوں نے ملاقات کی، لیکن اس کو ٹیلی ویژن پہ کوریج نہیں ملی، اور مریم صاحب کوریج دی جا رہی ہے، پھر اس سے احساس محرومی بڑھتا ہے۔ یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو لوکل پالیٹکس میں ایک اور ہی دنیا چل رہی ہے، اور لڑائی پیر کو اب دیکھتے ہیں جی کیا گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، ایمل ولی کیا کہتے ہیں اور طلال چودھری کیا کہتے ہیں، لڑائی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور مریم صاحبہ کی سٹیٹمنٹس دلچسپ سے دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، پنجاب کارڈ کے توڑ دوں گی، انگلی توڑ دوں گی، میں نہیں پیچھے ہٹوں گی، کوئی معافی نہیں مانگوں گی، بڑھتے بڑھتے اب کام جو ہے وہ وائی فائی سہولتوں سے اور 10 ارب روپے نچھاور کرنے تک آ گیا ہوا ہے۔
اور یہ لڑائی دیکھتے ہیں سیاسی طور پر کس طرف جاتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.